السلام علیکم سامعین، 11 سفر المظفر اور 6 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے تنخواہوں میں اضافہ۔ دوسرا عنوان ہے مدرسہ اسلامی عربیہ دارالقرآن قاسم وہار لونی غازی آباد۔ یہاں یہ دینی ادارہ ہے دارالقرآن کے نام سے۔ ماشاءاللہ 20 سے زائد عملہ ہے، اسٹاف ہے، بیرونی طلباء ہیں، 8ویں تک مانیتا پراپت ہے، درجہ ناظرہ حفظ اور تجوید کی معیاری تعلیم ہوتی ہے۔ اس ادارے کے محتمم اعلیٰ ہیں حضرت قاری محمد فرمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے اس نامہ نگار کو بتایا کہ الحمدللہ ہر مدرس کی تنخواہ میں 2,000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک، یہ ہمارے لیے بہت نیک بخت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اور یہ ایک نیک فعل ہے۔ یہی وہ ادارہ ہے جہاں مظاہر العلوم سہارنپور سے حضرت مولانا قاری المقری مسعود احمد مظاہری فلاحی، جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو سے قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی اور قاری محمد اسلم صاحب، اس طرح جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت سے قاری مبارک صاحب اور دوسرے احباب وغیرہ بارہا جا چکے ہیں، تعلیم کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور یہ نامہ نگار بھی 3-4 بار یہاں ادارے میں جا چکا ہے۔ تعلیم کا معیار بہت ٹھوس ہے، نظام اچھا ہے، اور خاص طور پر بیرونی طلباء کے لیے جو کھانے کا انتظام وہ بہت اچھا ہے، کپڑے دھونے کی سہولت ہے، اور کھانا سادہ ہے، صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ایسا وہ اچھا کھانا دیتے ہیں۔ بہرحال قاری محمد فرمان صاحب نے اپنے پورے عملے کی تنخواہوں میں فی مدرس 2,000 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، جو بڑی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ایک بڑے ثواب کا کام ہے کہ مدرس اور امام صاحبان کی تنخواہیں بڑھانا، کیونکہ مہنگائی کا دورہ ہے، اور آج کل دور حاضر میں مہنگائی اس قدر ہے، اگر کسی کے ہاں 3 بچے ہیں، صاحب اہل و عیال آدمی ہیں، تو ہر دن کا خرچہ 400-500 روپے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہر دن کا کھانا ہے، سالن کے ساتھ کھانا ہے، دودھ کا خرچہ ہے، بجلی کا بل ہے، کپڑے ہیں، شادی بیاہ ہے، بیماری ساتھ لگی ہوئی ہے، گیس، تو اس طرح کے یومی اخراجات ہیں۔ یہ مہنگائی کا دور ہے۔ آج کل اس عملے کی تنخواہ میں اس لیے بڑھوتری کی ضرورت ہے کہ پچھلی نصف صدی میں، یعنی 50-60 سال میں ہم لوگوں نے اس طرف سرے سے کوئی دھیان نہیں دیا ہے۔ ہم نے اس طبقے کو قناعت، صبر، حلم، شکر کی تلقین کی تعلیم دی، اچھی بات ہے، یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ بنیاد ہے۔ اخلاص نہیں ہوگا، قناعت نہیں ہوگی، صبر نہیں ہوگا، شکر نہیں ہوگا، حلم نہیں ہوگا، تواضع نہیں ہوگی، تو کام نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا ہے، دنیا وسائل کے ساتھ چلتی ہے، دنیا دارالاسباب ہے۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ دعا کر دیں گے اور دودھ والے کا خرچہ اپنے آپ چلا جائے گا، دعا کر دیں گے ڈاکٹر کا خرچہ خود چلا جائے گا، دعا کر دیں گے ناج والے کا خرچہ خود چلا جائے گا۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلتا، دنیا دارالاسباب ہے۔ اس کی مثال دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں دی ہے، دنیا دارالاسباب کے تعلق سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو فرشتے ان کو لا کر ایک وہاں مینارے پر چھوڑ دیں، مسجد پر چھوڑ دیں، وہاں سے لوگ سیڑھی کے ذریعے نیچے اتاریں گے۔ حالانکہ فرشتے چاہتے تو زمین پر بھی اتار سکتے تھے، چند میٹر کے فاصلے کی بات ہوتی ہے، لیکن نہیں، دنیا دارالاسباب ہے، تو دنیا سبب سے، وسائل سے چلتی ہے۔ اسی طرح جو ائمہ مساجد ہیں اور جو مدرسین ہیں، یہ بھی اسباب کے تحت ان کے بھی اخراجات ہیں۔ یومیہ خرچہ سے میں نے عرض کیا، کپڑے ہیں، شادی بیاہ ہے، یومیہ کا جو کھانا کھاتے ہیں دونوں وقت، ناشتہ ہے، بیماری ہے، ڈاکٹروں کو پیسہ، آج کل بیماری عام ہو رہی ہے، گیس کا خرچہ ہے ماہانہ، بجلی کا بل ہے، کوئی مہمان آ جائے اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے قناعت اور صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ خاص طور سے جو ہمارے بڑے علماء ہیں، وہ اسٹیج سے جس طرح روزہ اور نماز کی فرضیت کا اعلان کیا کرتے ہیں، انہیں اسی طرح
امام صاحبان اور مدرسین کی تنخواہوں کے بارے میں بہت واضح انداز میں اپنے بیانات کرنے چاہیے، تاکہ لوگوں کو ترغیب مل جائے، تلقین ہو جائے، نصیحت ہو جائے، اور لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہاں اخراجات ہیں، تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہے جو قناعت والا ہے، صبر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کام چلاتا رہتا ہے، اور اس کی زیادہ تنخواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ہماری غفلت سے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اگر اس پر کچھ دھیان دیں گے، توجہ کریں گے، اور 2-4 سال محنت کر دیں گے، تو یہ ایک نتیجہ خیز بات ہوگی اور دور رس نتائج کی بات ہوگی، اور اس سے کچھ بات بن جائے گی، اور کچھ پیسوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل مدارس کو اور تمام مسجد کے متولی صاحبان کو تنخواہ بڑھانے کی جلد از جلد توفیق عطا فرمائے۔